بزرگی تواضع میں ہے اور آزادی قناعت میں چھپی ہوئی ہے۔ جو انسان لوگوں کی خدمت ترک کرتا ہے جھوٹے دعووں میں مبتلا ہوتا ہے۔ جو انسان اللہ کی عبادت کرتا ہے اللہ اسے جنت عطا کرے گا، اور جو بندہ اللہ کی رضا کے لیے کسی بھائی کے کام آتا ہے یا کسی مومن کی زیارت کا قصد کرتا ہے تو اللہ اسے اپنے جمال سے مشرف فرمائے گا۔ خاموشی بہت سے گناہوں سے بچا لیتی ہے۔ فرائض کی ادائیگی سے اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ جسے اپنے ٹھکانے کا پتہ ہی نہ ہو وہ بھلا جنت اور دوزخ سے کس طرح بے فکر ہو سکتا ہے؟ تمہارا ٹھکانہ یا تو جنت ہے یا دوزخ، یہ تیرے ہاتھ میں۔ اللہ کی ہر دم عبادت کر تاکہ جنت تجھے مل جائے۔ لوگوں سے میل ملاپ کم اور اللہ سے زیادہ رکھو، کیونکہ ایک نہ ایک دن اللہ کے پاس ہی لوٹ کر جانا ہے۔ بہترین انسان وہی ہے جو اپنے دوستوں کو بیکار نہ جانے اور دوسروں سے بہتر اور اچھا جانے۔ بندے کی زندگی میں تمام حرکات و سکنات صرف اللہ کی ذات کے لیے ہی ہونی چاہیے۔ کیا ہی اچھا ہوتا کہ میں جان لیتا کہ فلاں شخص میری غیبت کرتا ہے، تاکہ میں اسے دولت سے نواز دیتا، کیونکہ جب اس نے میرے نامہ اعمال میں اپنے نیک اعمال بھیج دیے ہیں۔ بدترین انسان وہ ہے کہ لوگ اسے مرد خدا سمجھیں اور وہ حقیقت میں ایسا بالکل نہ ہو، اور بہترین انسان وہ ہے کہ لوگ اسے درویش نہ سمجھیں کہ وہ در حقیقت وہ درویش ہو، اور سب سے افضل ترین وہ ہے کہ لوگ اسے مرد کامل نہ سمجھیں مگر وہ در حقیقت اعلیٰ پائے کا مرد خدا ہو۔ اصل صوفی وہی ہے جس نے اپنا منہ دنیا سے موڑ دیا ہو اور اپنا سب کچھ اللہ کے سپرد کر دیا ہو، اپنے تمام معاملات پریشانیوں کو اللہ پر چھوڑ دیا ہو، کہ وہی بہتر صلہ دینے والا ہے۔ مرشد کامل مرید کے لیے طبیب قلب کی طرح ہوتا ہے۔ راہ مولا کی مضبوط جڑ یہ ہے کہ نیکی کے کم ہو جانے پر بھی اپنے نفس کو کوٹتا اور ملامت کرتا رہے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بحیثیت ایمان لانے کے سب انسان یکساں ہیں، لیکن مناسب درجات کے لحاظ سے ہر ایک علیحدہ حیثیت رکھتا ہے۔ پانی پینے کے دوران لیمو چاٹ لیا کرو، لٹکا پیٹ ایک ہفتے میں اندر چلا جائے گا۔ توبہ عام مومنوں کا مقام ہے اور ارتکاب کبائر کیے گئے گناہ سے ہوتی ہے۔ لوگوں کے ساتھ ادب کا مطلب مروت سے پیش آنا، خدا کے ساتھ ادب کے معنی اس کے احکام کی پیروی کرنا ہے۔